بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم دیکھیں گے پروگرام آپ میٹرو ٹائم نیوز سے لائیو دیکھ رہے ہیں۔ میں طاہر محمود ہوں۔ ناظرین، 2 دن سے مسلسل خبریں آ رہی ہیں، میڈیا پہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، حکومتی اہلکار بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں، کوئی بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ انہوں نے کوئی غلط بیان دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ برطانیہ کے ایک عدالت میں زیر سماعت ایک کیس جو کہ اصل میں منی لانڈرنگ کا کیس نہیں تھا، اصل میں وہ ایک منجمد اکاؤنٹس تھے 2 اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کے بیٹے کے، جن کی بحالی کے لیے وہ درخواست دی گئی تھی اور یہ استدعا کی گئی تھی کہ ان اکاؤنٹس کو بحال کر دیا جائے، تو وہ اکاؤنٹس بحال کیے گئے۔ جیسے ہی وہ خبر آئی، جیسے ہی وہ فیصلہ آیا، تو پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ جشن منانا شروع کر دیا کہ جیسے پورے شریف خاندان کو باعزت بری کر دیا گیا ہے منی لانڈرنگ کے کیس میں۔ یہ موقف حکومت کا تھا، حکومتی اہلکاروں کا یہ موقف تھا، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین اور انٹرنیشنل سطح پر، بین الاقوامی سطح پر وہ صادق اور امین ڈکلیئر ہو چکے ہیں، یہ کہنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ جبکہ حکومتی اہلکار، حکومتی وزراء جو ہیں وہ مسلسل یہ بتا رہے ہیں کہ جو کیس زیر سماعت تھا اس میں میاں شہباز شریف صاحب کا نام تک نہیں تھا۔ یہ تضاد چل رہا ہے، یہ 2-3 دنوں سے یہ بحث چل رہی ہے میڈیا پہ، اب بتایا جا رہا ہے، پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، لیکن کوئی بھی حقیقت جو ہے وہ نہیں بتا رہا، نہ عوام کے سامنے حقیقت آ رہی ہے۔ اور ناظرین، یہی جاننے کی آج کوشش کریں گے کہ اس میں حقیقت کیا ہے، اس میں سچ کیا ہے، کہ واقعی پاکستان مسلم لیگ نون نے وقت سے پہلے لڈو کھا لیا ہے جسے ہضم کرنا ان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اور ناظرین، یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ اگر واقعی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہوتی یا کوئی مشکوک ٹرانزیکشن ان کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہوتی، تو NCA جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے وہ اتنی آسانی سے ان کو چھوڑ دیتی یا ان کے اکاؤنٹس کو بحال کر دیتی۔ ناظرین، اس موضوع پہ بات کریں گے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ عاصمہ ودود صاحبہ نے، تجزیہ نگار ہیں، سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتی ہیں، اور سمر اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، یہ بھی سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ میں دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترمہ عاصمہ صاحبہ، یہ فرمائیے گا حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی پاکستان مسلم لیگ نون نے پہلے کی طرح فیصلہ پڑے بغیر جو ہے وہ لڈو کھا لیا اور اب یہ لڈو ہضم کرنا ان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، یہاں پہ جو سیناریو ایوالو ہوا ہے نا، یہ جی اسی طرح سے ایوالو ہونا تھا۔ ایک جو لیگل انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں فیصلوں کی، وہ ہمیشہ اس طرح سے ایمبیگوسلی آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، اور جس کا مون کی ناک کی طرح اپنی طرف موڑنے کے لیے اس میں کوشش کی جاتی ہے۔ جی اب یہاں پہ اب دونوں جو پارٹیز ہیں ان کی بات میں وزن نہیں کہوں گی، لیکن ایک طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا فیور میں جو جا رہا ہے، جو جس طریقے سے یہ فیصلہ ان کے فیور میں جائے، ایک میچ اوپینین بلڈ کی جائے، اور اس کے لیے نون لیگ کے پاس سے ایک اچھی اپرچونٹی تھی، لیکن اس کو اور بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ جبکہ بیسکلی وہاں پہ جو UK ہے، وہاں پہ آپ منی لانڈرنگ کو پروو کرنے کے لیے اس کی ایسوسیشن کسی کرمنل یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے ساتھ پروو کرنا ہوتا ہے۔ یہ چند ٹرانزیکشن تھی جو کہ بینک کی سطح پر فلیش کی گئی تھی اور ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی ہے۔ اس کا کوئی بہت انلارج امپیکٹ مطلب جو یہاں پہ ان کے کیسز چل رہے ہیں ان پہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا میگنیٹیوڈ مختلف ہے، ان کا اسکوپ مختلف ہے۔ لیکن پھر بھی یہ تھوڑا سا اور کیئرفلی اگر نون لیگ اس کو ہینڈل کرتی تو یہ شاید ان کو تھوڑا بہتر فائدہ دے سکتا تھا۔ ابھی تو کافی حد تک یہ مس فائر ہو گیا نا۔ آپ غلط بیانی نہ کریں، لیکن آپ اس کو اپنے ایڈوانٹیج میں انٹرپریٹ کریں، لیکن یہاں تھوڑی غلط بیانی ہو گئی، تو اس لحاظ سے تھوڑا سا یہ مس ہینڈل ہوا ہے معاملہ، اور اس کو مزید بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتی تھی نون لیگ اگر چاہتی تھی۔ جی، مزید بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ مجھے یہ فرمائیے گا ذرا، ایک یہ بھی کویشچن مارک ہے کہ اگر واقعی ان اکاؤنٹ سے ایک بھی کوئی مشکوک ٹرانزیکشن ہوئی ہوتی یا منی لانڈرنگ کا کوئی ایشو ہوتا، تو کیا NCA جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے وہ اتنی آسانی سے ان اکاؤنٹ کو بحال کر دیتی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مرزا صاحب بیسیکلی اس کیس کی اب تک وہ جو پوری سٹوری جو میری سمجھ سے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ کچھ چند ایک چیزیں موٹی موٹی ہیں جو آپ سامنے رکھیں گے نا تو آپ کو بڑا ایزیلی پوری کہانی کا پتہ چل جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لیٹر این سی آئی کی طرف سے جو ایشو ہوا ہے جس کو لے کے کل سے یا پچھلے 2 دنوں سے یہ پوری میڈیا کے اوپر بھی اور پورے پاکستان کے اندر واویلا مچا دیا گیا ہے کہ جی وہاں سے نون لیگ کو کوئی کلین چٹ مل گئی ہے یا میاں شہباز شریف صاحب منی لانڈرنگ کی کیسز کے اندر بری ہو گئے ہیں. سب سے پہلے آپ ایک چیز یہ نوٹ کریں کہ یہ لیٹر وہاں ایم سی آئی نے کب ایشو کیا. جی آپ کو پتا یہ 10 سپتمبر سے یہ لیٹر ایشو ہوا ہے. جی 10 سپتمبر کو 10 سپتمبر سے لے کے جی 10 سپتمبر سے لے کے آج 28 سپتمبر ہو گئی ہے. تو یہ 15-16 دن 18 دن یہ صرف سوچتے رہے ہیں کہ اس لیٹر کو ہم نے کیسے پریزنٹ کرنا ہے. جی بھائی اگر اس کے اندر کوئی اتنی سالڈ چیزیں آ رہی ہوتی نا کہ واقعی نون لیگ کو ایک کلین چٹ مل رہی ہوتی تو انہوں نے تو 10 سپتمبر سے 11 سپتمبر بھی نہیں ہونے دینا تھا. اور یہی واویلا جو آج مچایا گیا ہوا ہے یہ اسی دن مچا لینا تھا. یہ صرف یہ کیا گیا ہے کہ ایک ان کو پتہ ہے کہ جی ہماری بھولی قوم ہے ان کے سامنے صرف شور مچا دیں تو وہ ایک واویلا مچ جاتا ہے. اب عوام کو اب مجھے بتائیں کہ یہ جو این سی آئی کا لیٹر ہے یہ عام عوام میں سے کتنے لوگوں نے جا کے اس کو ریڈ آؤٹ کیا ہوگا یا میڈیا کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے لوگوں نے میرے خیال میں چند ایک لوگ ہی ہوں گے جنہوں نے اس کو ریڈ کیا ہوگا. اور جس بندے نے ریڈ کیا ہوگا اس کو ساری چیز بالکل اس طرح بالکل عیاں ہے کہ اس کے اندر ہوا کیا ہے. جی بالکل اسی لیٹر کے اندر آپ چیک کر لیں کہ ایک بات تو یہ کہ ٹھیک ہے پورے لیٹر کے اندر کہیں پر بھی میاں شہباز شریف صاحب کا تو ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ ذکر اس لیے بھی نہیں ہے کہ دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر تو وہاں پہ کسی طرح کا کوئی منی لانڈرنگ کا کوئی کیس کیا بھی نہیں ہوا. اور اس کیس کو پاکستان کے ساتھ جو جوڑا جا رہا ہے وہ بھی غلط طریقے سے جوڑا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں یہ کیس اس میں پاکستان کی انوالومنٹ صرف اتنی ہے کہ وہاں پہ ایک ادارہ ہے این سی آئی انہوں نے کچھ 2 یا 3 مشکوک ٹرانزیکشنز پائی ان کے سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کے اندر. ایک ان کے کوئی وکیل ہیں یا ان کے کوئی جاننے والے ہیں قریبی کوئی ذوالفقار نامی شخص ہے. ان دونوں کے اکاؤنٹس کے اندر کوئی مشکوک ٹرانزیکشنز نظر آتی ہیں. اس کے اوپر جو ان کا وہاں کا لا کہتا ہے اس کے مطابق وہ ایک ایکشن لیتے ہیں. وہ ان کو بھی وہاں پہ انوالو کرتے ہیں ان سے بھی جو انکوائری کر سکتے ہیں ان سے اپنی جو پوچھ گچھ کرنی ہے کرتے ہیں. ہاں وہاں پہ وہ پاکستان کو بھی ضرور انوالو کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی وہ نیب سے اور پاکستان کے باقی اداروں سے بھی ہیلپ مانگتے ہیں کہ جی ہمیں اس میں بتایا جائے کہ جی اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے. ہاں پاکستان میں تو اب ہماری جو اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ تو میں اس میں تھوڑا سا میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ آج شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ 11 دسمبر 2019 کو بیرسٹر ضیاء نے حکومت پاکستان کی طرف سے خط لکھا تھا. بیرسٹر ضیاء کی حکومت میں کیا حیثیت ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف اور سلمان شہباز کے خلاف 3 ملکوں میں کسی جرم اور منی لانڈرنگ کی شہادت نہیں ملی. یعنی یہ بیرسٹر ضیاء کی طرف سے یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 11 دسمبر 2019 کو کوئی لیٹر لکھوایا تھا برٹش گورنمنٹ کو شاید. نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو نیب کی طرف سے بھی چیزیں گئی ہیں. وہ تو ہمارے پاکستان کے 2-3 اداروں کی طرف سے چیزیں گئی ہیں وہاں پہ. اس بات کو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا. لیکن وہ صرف تب انہوں نے اپنے ثبوت پیش کیے جب وہاں سے ایک انکوائری آتی ہے کہ جی یہ لوگ اس طرح کی ٹرانزیکشنز ہمارے پاس ہوئی ہے اس کے اندر انوالو پائے گئے ہیں. اس کے بارے میں پھر پاکستان کے پاس جو بیسٹ پاسبل چیزیں تھیں وہ انہوں نے ڈاکومنٹس ان کو پرووائڈ کر دیے. لیکن ابھی تک بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا عرصے کے بعد بھی اگر این سی آئی نے اس کے اندر کچھ نکالا تو نہیں ہے. بیسیکلی یہ برٹش لا کے اندر شامل ہے کہ وہاں پہ وہ اس طرح کا اگر کوئی اکاؤنٹ کسی بھی اپنے کلائنٹ کا اگر فریز کرتے ہیں تو اس کو وہ 12 ماہ سے زیادہ فریز نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. ہاں 12 ماہ کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر مزید اس کے اوپر کوئی تفتیش کرنی ہے کوئی انکوائری کرنی ہے تو وہ 12 ماہ مزید کر سکتے ہیں. لیکن 2 سال کے بعد اس اکاؤنٹ کو وہ فریز نہیں رکھ سکتے. 2 سال سے زیادہ ابھی بھی یہ جو اکاؤنٹ جی 2 سال سے زیادہ اس اکاؤنٹ کو وہ فریز نہیں کر سکتے نہیں رکھ سکتے. ابھی بھی اسی لیٹر کے اندر اس کی اینڈ والی لائن اگر آپ ریڈ کریں تو اس کے اندر بڑا کلیئرلی مینشنڈ ہے. یہ لکھا ہوا ہے
کہ جی اگر آپ کا اکاؤنٹ ہم لوگ ڈی فریز کر رہے ہیں، اگر ہم آپ کو دوبارہ سے آپ کا اکاؤنٹ دے رہے ہیں کہ آپ اس کو یوز کریں، تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ٹرانزیکشن کے اندر آپ بالکل بے قصور پائے گئے ہیں، یا پھر آپ کے اندر آپ کے ساتھ آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے. آپ کی وہ ٹرانزیکشن ابھی تک بھی مشکوک ہیں، ان کے اوپر ابھی بھی ورکنگ چلے گی، لیکن ایز پر برٹش لا وہ اس کو صرف یہ الاؤ کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی اب آپ اپنا اکاؤنٹ چلا سکتے ہیں. اکاؤنٹس آپ اپنے میرے آپریٹ خیال کریں، سے اس کا میرا خیال تفصیلی فیصلہ بٹی آپریٹ صاحب ابھی آنا ہے، اس کی مزید انویسٹیگیشن ہونی ہے، تفصیلی فیصلہ اس کا آنا ہے. محترمہ آسمہ صاحبہ یہ جی فرمائیے گا، یہ اگر منی لانڈرنگ ہوئی ہوتی تو وہی کویسچن بٹی صاحب والا میں آپ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ سے میں اس کا جواب جاننا چاہوں گا کہ اگر واقعی اس میں کچھ ہوا ہوتا تو میرا خیال ہے نیشنل کرائم ایجنسی اتنی آسانی سے ان اکاؤنٹس کو بحال نہ کرتی. دیکھیے منی لانڈرنگ وہاں پہ پروو کرنا، جیسے میں نے پہلے کہا نا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. منی لانڈرنگ بہت اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ اس کی ایسوسیشن ہونی چاہیے کسی کرمنل ایکٹیویٹی کے ساتھ یا ٹیررزم کے ساتھ. unnecessary inflow outflow of money تو اکاؤنٹ میں ہے، لیکن کیا اس کی ایسوسیشن کسی ایسی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے جو وہاں کے جو کانسٹیٹیوشن یا وہاں کے لا کے مطابق جی اس کو آپ منی لانڈرنگ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے یو کے از اے سیف ہیون، یا وہاں سے اندر سے بھی اس بارے میں آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ نے اتنا ڈیفیکلٹ کر دیا ہے یہ باہر سے منی ان فلو کو، کہ اب وہاں پہ آپ اٹس لائک جیسے پہلے اور ملک سے یو کے کی اکانومی بھی اٹس لائک اے پارکنگ جی فار بلیک منی پوری دنیا سے، اور اس کو پروو کرنا بیسکلی وہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے یو کے میں. تو جی اس کی ایسوسیشن ان جیسے ابھی ہم نے کہا کہ اس کی میٹھی میٹھی سو بھی ڈیٹیل پیسہ آئے گا تو اس میں ہم دیکھیں گے، لیکن اس لحاظ سے بھی کبھی اس قسم کی کوئی بھی بات پاکستان میں بھی نون لیگ کے بارے میں کبھی بھی فلاش نہیں ہوئی. ان کے اپنے مسئلے ہیں، ان کے اپنے منی لانڈرنگ کے مسئلے یہاں ہیں، لیکن ان کی ایسوسیشن کسی اس قسم کی ایکٹیویٹی سے تو یہاں پہ بھی نہ کسی نے کبھی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا نہ سرچ کیا. تو کیا یہ وہاں پہ اس طریقے سے پروو ہو سکتا ہے، یا یہ جو ابھی اکاؤنٹ ان کے یا جو اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن جو ایویلویٹ ہوئی ہیں وہ اس طرح سے پروو ہو پائیں گی؟ یہ تو بیسکلی ایک بہت وائڈر اسکوپ ہے. اس کا آنسر یہی ہے کہ وہاں پہ جو طریقہ کار ہے وہ ہی اتنا ڈیفیکلٹ ہے اور اتنا اسپیسیفک ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں نہیں آتا، اور منی لانڈرنگ کے ذمے میں نہیں آتا تو وہ ہمارے سے اس کا پاکستان سے کوئی تعلق اس چیز سے نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں پہ میکانزم بالکل فرق ہے. یہاں ہماری کنسرنس فرق ہے. ہماری کنسرنس یہ ہے کہ پاکستان سے پیسے، پاکستان کی اکانومی سے پیسہ نکال کے وہاں گیا ہے، جی اور یہ جسے خان صاحب نے ابھی بھی کہا یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ اور بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز کا یہی مسئلہ ہے. اور اسی طریقے سے جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں وہ اس ٹائپ کی منی کی پارکنگ پلیس ہے. اچھا تو اس لحاظ اچھا سے آپ اگر ہم محترمہ دیکھیں نا تو آسمہ صاحبہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، وہاں پہ یہ کام کرنا کافی مشکل ہے بنسبت پاکستان کے. یہاں پہ تو سب کچھ آسان ہے، بہت ایزی ہے. جیسا کہ یہاں پہ منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے ہیں 35 ارب روپے کے تقریباً. جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا، کوئی پاپڑ والا، کوئی ٹھیلے والا، کوئی دہی بلے والا، پتہ نہیں کن کن کے اکاؤنٹ سے نکلے، انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ. جب میاں صاحب سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی میری مسز کو پتہ ہے وہ کہاں سے آئے پیسے. تو یہ جو ہے یہ یہاں پہ تو بہت آسان ہے، لیکن وہاں پہ یہ واقعی کر نہیں سکتے تھے. اگر وہاں پہ ان کو تھوڑی بہت چھوٹ مل جاتی تو کسر تو نہیں اٹھا رکھنی تھی انہوں نے وہاں پہ بھی. جی مجھ سے سوال آپ نے کیا جی دیکھیے جی وہاں پہ بیسکلی جو ہے نا کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی وہی ہوتی ہے زیادہ جہاں پہ آپ نے کوئی کرائم کیا ہوتا ہے. تو جو یہاں پہ کیے ہوئے معاملات ہیں ان کے، یا جو یہاں پہ اوپن معاملات ہیں ان کو انہیں یہاں پہ سالو کرنے پڑیں گے. اس سے ایک گڈ ول شاید وہ اپنے فالوورز کے درمیان بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی
اس کو کس طرح سے اپروچ کرنا تھا, کیا اس میں اب دیکھیں گے اس میں جیسے شہباز شریف صاحب کا نام مینشن نہیں ہے, شہباز شریف صاحب کے بارے میں ایسی کوئی کنسرن بھی یو کے میں نہیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے, جی بالکل ان لوگوں نے ان کا نام ڈال کے ایک بلا وجہ کا مدعا ان کے لیے کھول دیا, نیا کھول دیا ان کے لیے. شہباز شریف مشکلات صاحب کا مدعا نہیں تھا, میرا خیال ہے ان کی پرابلمز میں اضافہ کر دیا انہوں نے. اضافہ کر دیا. حالانکہ ہی واز نو ویئر, نہ آپ اس کورٹ آرڈر میں آپ اس کا جو آیا ہوا ہے اس میں دیکھیے نا اس پوری جو انویسٹیگیشن ہوئی, لیکن ان کو بلا وجہ یہاں پہ انہوں نے ایک ان نیسیسری وبال ان کی گلے میں ڈال دیا, اور اب وہ ان کے لیے چلے گا, کیونکہ اگر نون لیگ اس پہ پے اپ آن کرے گی تو آپ کی گورنمنٹ بھی اس کے اوپر بولے گی. کیونکہ ایک بہت ہی ہیسٹینس سے اس معاملے کو ایڈریس کیا گیا, اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, اس سے تھوڑا سا سوچ کے تھوڑا سا پانڈر اپون کر کے اس چیز کو آگے لے کے آنا چاہیے تھا, تاکہ اگر اس میں سے اگر کچھ اس میں سے فائدہ نہ ہو سکے تو نقصان بھی نہ ہو. لیکن اب جس ڈائریکشن میں نون لیگ میں چل پڑی ہے, وہاں سے اب یہ ایک دورہ باکس رہتا قسم کا کہ اگر اکاؤنٹ ہے تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ, شہباز شریف صاحب کے پیسے, وہ وغیرہ 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 وغیرہ, ادر پنڈورا باکس جو بلا وجہ ایک نیشنل لیول لیڈر کے لیے انہوں نے کھول دیا, اپنے نیشنل لیول لیڈر کے. جی بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں, یہ بلا وجہ انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا, جیسا کہ انہوں نے خود ہی جذبات میں آگے یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ جو انہوں نے فلیٹ خریدا ہے, ایک دوست سے انہوں نے قرض لیا اور اس کے بعد انہوں نے فلیٹ خریدا اور اس کے بعد وہ قرض انہیں واپس کر دیا. تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ قرض واپس کہاں سے کیا. تو بھٹی صاحب یہ فرمائیے گا, کیا یہ آنے والے دنوں میں یہ کوئی نیا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے, یہ اس کی طرف کوئی اشارہ ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ وقتی طور پہ ایک چھوٹا سا ایک شغل بنایا گیا ہے عوام کے لیے, میڈیا کے لیے ایک تھوڑی سی رونق بنائی گئی ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی دم خم نہیں ہے. بیسیکلی مرزا صاحب, یہ آپ نے جس طرح ماضی میں کچھ چیزیں دیکھی نا کہ جو مریم نواز والی سائڈ سے کھیلی جاتی تھیں, کہ جس میں آپ سمجھ لیں کیلیبری فونٹ والا ایک کھیل تھا, جس کے اندر آپ کے جو ایون فیلڈ فلیٹس ہیں ان کے بارے میں تھا کہ, اور یا پھر میری تو لندن تو گیا, پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی جتنی بھی نیگیٹو سیاست آپ دیکھیں گے نا کہ جو پائیدار نہیں ہوگی, جو ایک وقتی جھوٹ بول کے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی جائے گی لیکن بعد میں وہ ان کے لیے ٹینشن بن جائے گی. یہ جو اس وقت جو نون اور شین والے جو معاملات چل رہے تھے نا کہ نون میں سے شین نکل سکتی ہے, یہ نون میں سے شین کو نکالنے میں ان دونوں کو میم تباہ برباد کر رہی ہے کہ میم جو ہے وہ اس طرح کی غلط سیاست کر کے, نیگیٹو سیاست کر کے, بین الاقوامی صادق اور امین خود کو کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی طور پہ ہم صادق اور امین ڈکلیئر ہو گئے. نہیں دیکھیں وہ وقتی طور پہ اپنے منہ سے اگر کہہ دیں گے تو اس کے ساتھ تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. یا پھر کچھ چند ایک کوئی صحافی ایسے ہیں کہ جن کو انہوں نے وہ اپنے ہاتھ میں کر کے اس خبر کو ایک صرف وقتی طور پہ اوپر اچھالا ہے. لیکن دیکھیں اصل جو چیز ہے وہ تو وہ ڈاکومنٹ ہے نا جو NCI کی طرف سے ریلیز ہوا ہے. اصل جو کام ہے وہ تو اس نے کرنا ہے نا کہ جب وہ پوری عوام کے سامنے, پورے پاکستان کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے جب وہ بالکل اوپن لیٹر پڑا ہوا ہے, اس کے اندر ساری چیزیں ویری کلیئر ہیں کہ جی کسی جگہ پہ کوئی میاں شہباز شریف صاحب کا ذکر نہیں ہے. جس طرح آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے, آپ دیکھیں اگر آپ لوگ اتنے پاک صاف ہوتے یا آپ لوگوں کے اوپر اگر منی لانڈرنگ کے کوئی کیسز نہ ہوتے, تو جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا 25 ارب تو صرف وہی بنتا ہے کہ جو حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ کورٹ میں کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ جی مان لیتے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے جی میرے اکاؤنٹس میں آیا, لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے نہیں پتا جی کہاں سے, میں تو سیاست میں بزی تھا اور مجھے نہیں پتا میرے اکاؤنٹ میں پیسے. تو یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ دیکھیں اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ کسی عام آدمی کے اکاؤنٹ کے اندر اس طرح اتنا پیسہ کیوں نہیں چلا جاتا؟ اچھا بھٹی صاحب مجھے یہ ذرا فرمائیے گا, یہ کہیں اس طرف تو اشارہ نہیں ہے کہ ان کو انٹرنیشنلی طور پہ صادق اور امین ڈکلیئر کروا کے چیئرمین نیب کی تقرری کا جو معاملہ ہے وہ کسی سائڈ پہ لگایا جائے, کہ ڈکلیئر ہو جائے جی میاں صاحب کے خلاف تو کوئی کیس ہی نہیں ہے, جی میاں صاحب تو بڑے صادق اور امین ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں, اور ان سے مشاورت ہو سکتی ہے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے یا ان کی مدت ملازمت کی توسیع کے لیے. کیا کہیں ایسا کوئی نیریٹو تو سیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ نہیں, اس کو مجھے 2 ریزنز اس کی نظر آ رہی ہے. ایک تو یہ نظر آ رہی ہے کہ جی انہوں نے یہ کوشش کی کہ جی پاکستان کے اداروں کو دوبارہ سے جو ہے وہ
एक टारगेट किया ब्लेम जाए, करने की कोशिश की इस पूरी। जी, पाकिस्तान के इदारों को दोबारा से टारगेट किया जाए। दोबारा से किया गया है जी, किया गया है, क्योंकि देखें अभी भी आप उनकी नून लीग की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं उनके अंदर आप देखें तो वो यही बात कह रहे हैं कि जी मैं कल मियां जावेद लतीफ साहब को सुन रहा था तो उनकी बात सुन के बड़ा अफसोस हो रहा था कि वो इस बात को इस तरफ लेके जा रहे थे कि जी देखें जी हम लोग तो उनसे क्वेश्चन किया गया कि जी आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं इस डिसीजन के ऊपर, तो ही वाज सेइंग कि जी नहीं जी हम लोग खुश नहीं हो रहे जी, हमें तो उल्टा अफसोस हो रहा है कि हमारे मुल्क के इदारे जो हैं वो बदनाम हो रहे हैं। भाई कहाँ इदारे बदनाम हो रहे हैं? इसके अंदर इदारों के बारे में कहाँ पे उस लेटर के अंदर लिखा गया है कि जी पाकिस्तान के किसी इदारे ने कोऑपरेट नहीं किया या मिसगाइड किया है या कोई भी पाकिस्तान के इदारे के बारे में, वो फिर वही पाकिस्तान के इदारों के बारे में वही नेगेटिव सारी चीजें, ये सारी चीजें जो हो रही हैं ना मिर्जा साहब, ये सारी मैंने आपको बताया वो जो एक नून और शीन वाला जो मामला है ना जी, शीन वाली साइड पे आप फिर भी देखेंगे ना आप मियां शहबाज बड़ी शरीफ साहब साहब हैं लगता है उनके आप ऊपर शेख जितने रशीद केसेस साहब से चल रहे बहुत हैं। मुतासर हैं आप। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपसे जिक्र किया था कि ये मामला सिर्फ नून और शीन का नहीं है, इसके अंदर मीम भी इन्वॉल्व है, और आज मैं शेख रशीद साहब की बात सुन रहा था कि वो भी ये जिक्र कर रहे थे कि जी ये मामला सिर्फ नून और शीन का नहीं है, ये नून शीन और मीम भी है इसके अंदर। यानी तीन तीन पार्टियां निकलती हुई नजर आ रही हैं। ठीक हो हाँ, गया। नहीं पार्टियां तो बेसिकली दो ही रहेंगी, लेकिन ये नून और शीन को दरमियान में उनके अंदर डिस्प्यूटेड डालना और ये सारा कुछ करने वाला वो मीम ही है जी बिल्कुल, इनकी नैया को डुबोने वाली मीम ही है। अच्छा मोहतरमा आसमा साहब डुबोने ये वाली मीम ही है क्या? मैं ये बात कर रहा था मिर्जा साहब कि आप देखें इस वक्त भी ये जो नून और शीन को अगर आप देखें मेन तो ये दो दो चीजें ही है ना, नून लीग में से अगर कोई निकलनी है तो वो शीन ही निकलनी है, मीम तो फिर शीन के नून के साथ ही रहेगी। लेकिन इसके अंदर अगर आप गौर करें ना तो आप देखेंगे कि शीन वाली साइड से, मियां शहबाज शरीफ वाली साइड से आपको कोई भी नेगेटिव सियासत बहुत कम नजर आएगी। लेकिन उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, वो उनको ठीक है अदालतों के अंदर फेस कर रहे हैं, लेकिन किसी भी जगह पे वो बाहर आके वो तीसमार खान नहीं बनेंगे या उस तरह की आके आवाज नहीं उठाएंगे कि जी नहीं जी मैं तो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ या ये केस मेरे ऊपर गलत है, ये गलत। हाँ ये अलग बात है कि वो अपने सियासी बयान बिल्कुल देते हैं कि जी मेरे ऊपर कोई ढेले की करप्शन भी साबित हो जाए, लेकिन किसी भी केस को खास तौर पे सामने रख के वो ये नहीं कहेंगे कि जी इस केस के अंदर मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ या इसके अंदर ये गलत है या ये। अगर आप मरियम नवाज वाली साइड से देखेंगे तो उन्होंने अपने हर केस को ये इसके अंदर इस तरह की चीजें डाल के उनको खराब किया। ठीक हो कि गया। जी अच्छा उनका क्या जी बोलते भट्ट कोर्ट वाला आप साहब मामला देख लें। आपका पॉइंट आ गया। मोहतरमा आसमा साहब ये फरमाइएगा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ये फरमाना है आज, उनका ये कहना है कि अगर जादू टोना बंद हो जाए तो एहतसाब का सिलसिला बंद हो जाएगा। कौन जादू टोने कर रहा है? यहाँ पे एक बात नून लीग को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगी कि जो ये है ना कि आपकी अपनी इंस्टीट्यूशन से कन्फ्रंटेशन की मॉडल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में बड़ा कंसिडरेबल फेल हुआ है, और ये अभी पिछले दिनों हमने इसकी मुकम्मल फेलियर, जैसे वो आदो आदो गिरने वाला होता है ना, ये उस तरीके से मॉडल ने बिल्कुल डिलीवर किया। और अब इन्हें अपने आप को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, अपने थॉट्स को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, इन्हें ये सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बात करके ये लोगों की अटेंशन गेन कर सकते हैं और उन्हें अपने साथ लेके चल सकते हैं। आप देखिए कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट का लड्डू आप लोगों की परेशानी का वर्क लगा के कब तक बेचेंगे और वो लोग कब तक खरीदेंगे? इस दफा वो वाला इंटरेस्ट जो एक होता है ना आपकी थॉट टैप इन करने वाला, वो बिल्कुल कंसिडरेबली तेज हुआ है। बल्कि अभी जैसे ये पीटीआई ने भी इलेक्शन कमीशन के साथ डायरेक्टली कन्फ्रंट करने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल से एट वेरी अर्ली स्टेज उन्हें ये अंदाजा हो गया कि जिस तरीके से ये हमारी और इंस्टीट्यूशन के साथ नूनली कन्फ्रंट करती है, पॉपुलैरिटी में कंसिडरेबल गिराव जो डिक्रीज है वो इसी वजह से है कि ये मॉडल एक्सेप्ट नहीं कर रहे लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आवाम। इसी तरीके से उस वजह से उन्होंने थोड़ा सा बैक स्टेप किया। बाकी ये है कि आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा अपनी अप्रोच, रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी अपने लोगों से कनेक्टिविटी, उनके मसाइल पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी जात से निकलना पड़ेगा। ये नून लीग की जो अपर लीडरशिप है, सेकंड टियर लीडरशिप तो बेसिकली उनको फॉलो ही करती है, उनकी कोई अलहदा वैल्यू कभी भी नून लीग ने बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अपर लीडरशिप प्रीडोमिनेटली सेल्फ फोकस, और उसी के मुताबिक आपके
جتنے بھی آپ کوئی بھی بیان لے لیں، رینڈملی کوئی بیان لے لیں، وہ کبھی بھی ان کے سیلف انٹرسٹ سے بیان نہیں ہوتا، اور ان کی ڈائریکٹ دونوں ایک دو اپروچز یہ سائملٹینیسلی استعمال کر رہے ہیں. جی کہیں ایک اپروچ جو ہے وہ مفاہمت کی ہے، ایک کنفرنٹیشن کی ہے، اور دونوں میں آپ گڈ کو بیڈ کو آپ لگاتار دیکھتے چلے جائیں، اور وہی چل رہا ہے، اور یہ ان کو فائدہ نہیں دے رہا. ان کو جب یہ اس معاملے کو سمجھ جائیں گے کہ یہ اپروچ ان کو نہ فائدہ نہیں دے رہی، اور اس لیے آپ ان کو واپس اپنے کورس پہ ریسورٹ کرنا پڑے گا. بالکل ان کا نقصان ہی ہو رہا ہے. نقصان ہی ہو رہا ہے. نقصان اگر جب تک اچھا یہ یہ فرمائیے گا، مجھے یہ بتائیے گا، جب بھی ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اپنا کوئی احتساب دیں یا اپنا کوئی حساب دیں یا بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، تو یہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں. آج بھی وہ ذکر کر رہے تھے کہ علیمہ خان کی جو سلائی مشینیں ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے کہ ان کا کسی نے احتساب نہیں کیا، ان کے بارے میں بھی پوچھنا چاہیے. تو یہ اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین ثابت کرنا چاہیے کہ میں بالکل کلیئر ہوں، میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، میں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، نہ کہ دوسروں کے پہ کیچڑ اچھالنا چاہیے یا تنقید کرنی چاہیے. دیکھیے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہونے کے حوالے سے میں آپ بتاؤں کہ کسی بھی لیڈر کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے. آپ سے اگر کچھ سوال کیا جا رہا ہے نا، تو آپ اگر اس کو کلیئر کر دیں تو آپ کی لیڈرشپ کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. خان صاحب سے رسیدیں مانگی نا انہوں نے، کہاں سے وہ رسیدیں جمع کر کے مطلب اپنی ایکس وائف سے اس کی مدد لی، جو کچھ بھی کیا، لیکن وہ رسیدیں پرووائڈ کی. بالکل وہ پرووائڈ کی. رسیدیں جب پرووائڈ ہو گئی تو وہ چیپٹر بند ہو گیا، اور اس کے اوپر سے کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا. اسی بالکل ایسی. طریقے سے دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھیے، ایک تو جیل ہوتی ہے، یہ لیڈرشپ کے لیے گوری ہوتی ہے. اس طریقے سے جیسے یہ اسٹریٹجی لی گئی کہ بھائی میں یو کے میں جا کے ایگزائل گزاروں گا، اور وہاں پہ میں ایگزائل کی کٹھن دن ہائیڈ پارک میں واک کرتے ہوئے اور آکسفورڈ سرکس میں شاپنگ کرتے ہوئے گزاروں گا. یہ غلط اسٹریٹجی ہے. یہ ایک بہت بڑے لیڈر کی بھی فٹنگ نہیں ہے. آپ ایک نیشنل لیول لیڈر ہیں، آپ کو اگر کوئی سوال آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، آپ کو کلیئر کرا کے اپنی لیڈرشپ کو 4 چاند کیوں نہیں لگاتے؟ آپ اس میں 100 گنا اضافہ کیوں نہیں کرتے لوگوں کے ٹرسٹ میں جو آپ پہ انہوں نے اس سے پہلے کیا؟ یہ بات بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں. اگر کسی لیڈر کے سامنے کوئی کویشچن رکھا جاتا ہے، کوئی سوال رکھا جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کلیئر کرے، اس کا جواب دے اور اپنی سیاست کو اور اپنے قد کاٹ کو 4 چاند لگائے. بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں. بھٹی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جادو ٹونا بند ہو جائے تو احتساب کا سلسلہ بند ہو جائے گا. کس سے جادو ٹونا کروایا جا رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ نہیں یہ دیکھیں فضول سی باتیں ہیں. یہ ایک وہ بالکل ایک وہ پرانا نہیں، میرا خیال ان کے ذہن میں ہے ابھی بھی کچھ، وہ جادو ٹونے والی سائڈ پہ یہ چلے جاتے ہیں، اس سائڈ پہ. آپ دیکھیں یہ جتنا نون لیگ کی جماعت کا قد کاٹ تھا نا، اس حساب سے ایک اس کا سٹینڈرڈ بنتا تھا نا، اس سٹینڈرڈ سے بہت کم، بڑے نچلے درجے کے اوپر جا کے اس کے اندر سیاست کی جا رہی ہے. ابھی بھی میں بار بار کیوں کہتا ہوں کہ جی مریم نواز کو صرف سائڈ پہ کر دیں، نون لیگ آج دوبارہ کھڑی ہو جائے گی. نون لیگ کے اندر بے شمار اس طرح کے سیاستدان پڑے ہوئے ہیں، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، اس میں بے شمار اس طرح کے نام پڑے ہوئے ہیں کہ جو دوبارہ سے پارٹی کو ایک بڑے اچھے طریقے سے سٹینڈ کر سکتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر. دیکھیں ابھی بھی آپ صرف نون لیگ میں سے ایک ان کا جو کرپشن والا المیہ ہے نا، یہ صرف سائڈ پہ کر دیں، نون لیگ دوبارہ سے کھڑی ہو جائے گی. اگر نون لیگ کو کوئی بھی چیز اگر آگے نہیں بڑھنے دے رہی تو وہ صرف ان کے کرپشن کے کیسز ہیں، اور وہ کرپشن کے کیسز اس طرح کے ہیں کہ انہوں نے پوری پارٹی کے اوپر لپیٹ دیا ہوا ہے کہ اگر پارٹی کے اندر کوئی اور چیز ایسی ہے کہ جو اس کو آگے لے کے جا سکتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی شرط بھی یہی ہو جاتی ہے اپنے سارے جتنے بھی ان کے کارکنان ہیں ان کے سامنے کہ نہیں، پہلے ہمیں یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں انہیں میں سے باہر نکالیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. ادروائز اگر آپ دیکھیں، اگر صرف انہوں نے پولیٹکس کرنی ہوتی نا، تو مرزا صاحب اس وقت جو پاکستان کے اندر پوزیشن جا رہی ہے کرنٹلی، آپ آج ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں کہاں جا رہا ہے، آج اب مہنگائی دیکھ لیں کہاں جا رہی ہے. مہنگائی ابھی آپ کے آنے والے ٹائم میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی ایک پریڈکشن دے رہا ہوں جو میں نے اب تک جو دیکھی ہیں چیزیں آبزرو کی ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ لوگ ابھی 124 روپے پیٹرول کے اوپر اتنا زیادہ شور مچا رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی. آپ کا یہی پیٹرول آپ کو 150 روپے لیٹر سے اوپر ملنے والے آنے والے ٹائم میں. آپ پھر سوچیں پھر کیا ہوگا.
دیکھیں سیاسی جماعتوں کے لیے تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ اس وقت جب دیکھیں یہ چیزیں مہنگائی والی وہ چیزیں ہیں کہ جو آل اوور دا ورلڈ چل رہی ہیں. پاکستان بھی اس کے اندر افیکٹ ہو گئے. پاکستان کے اندر وہاں پہ عمران خان بیٹھے ہوں, نواز شریف بیٹھا ہو, کوئی بھی بیٹھا ہو, لیکن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر جو آئل پرائسز چل رہی ہیں وہ تو اس کے مطابق آپ نے اپلائی کرنی ہے. آپ کتنی دیر اس کو کمپنسیٹ کریں گے, کتنی دیر اس کو ہولڈ کر کے رکھیں گے. لیکن اپوزیشن کے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا کہ وہ مہنگائی کو لے لیتا سامنے اور عوام کو اپنے, عوام تو نیچے کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں ہمیں کوئی ہاتھ پکڑ کے آگے لے کے جائے, ہم لوگ حکومت کے خلاف لیکن اپنا بھٹی غصہ صاحب ایک نکالیں. یہ بھی چیز ہے نا, یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں, یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں, 30-35 سال سے چمٹے ہوئے ہیں, یہ آزمائے ہوئے ہیں. یہ بالکل بھی تھرڈ آپشن تھی پاکستان تحریک انصاف, اس لیے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا, اقتدار میں لے کے آئے. لیکن فی الحال ابھی تک تو عوام کو مایوسی ہو رہی ہے بالکل بھی, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا مہنگائی کے حوالے سے, تو مہنگائی تو بالکل واقعی آؤٹ آف کنٹرول ہے. اور اگر ہم پیٹرول یا ڈیزل کی قیمتوں کی بات کریں تو وہ بھی اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ عام آدمی کی پہنچ سے بالکل دور ہیں, اور مزید آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اس چیز کے بارے میں میرا خیال ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو سٹینڈ کرنا ہے, اگر انہیں لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا ہے, تو یہ جو بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان چیزوں کو سبسڈی دے کے یا کسی بھی طریقے سے ان کے ریٹ جو ہیں, ان کی پرائسز جو ہیں, ان کو کنٹرول کرنا ہوگا. اب بٹی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ایک بالکل بیڈ فیکٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کا, یہ جو سامنے آ رہا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے بالکل اشیاء آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نچلے طبقے کو ریلیف دینا چاہیے کسی بھی طرح سے. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس کے اوپر ورکنگ ہو بھی رہی ہے, اگر وہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن باقی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ تیسری پارٹی تھی, اس سے توقعات تھیں, اس کی تبدیلی کی آواز تھی, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن عام آدمی ان چیزوں کو بالکل بھی نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کو پاکستان کس پوزیشن میں ملا. عام آدمی یہ چیزیں سن کے وہ صرف ان کو اگنور کرتا ہے, وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. حالانکہ دیکھا جائے تو بہت سادہ سی بات ہے جو ابھی تک حکومت بھی عوام کو کنوے نہیں کر پا رہی, کہ پاکستان کا آپ دیکھیں پورے سال کا ٹوٹل ریونیو کتنا ہے جتنا آپ جنریٹ کرتے ہیں. لیٹ سپوز اگر آپ 5,000 ارب اگر آپ پورے سال کے اندر جنریٹ کرتے ہیں, اس کے اندر 2,000 ارب 2,500 ارب تو آپ لوگ صرف قرضوں کی سود میں دے دیتے ہیں. بالکل اور جو آپ قرض لوگوں لیے کے ہوئے ان کے آلریڈی جو سود کی مد ایکسپینڈیچرز میں. ہیں. بٹ صاحب ٹائم کم ہے, مجھے یہ ذرا یہ فرما دیجیے گا, یہ محترم مریم صفدر صاحبہ کا آج فرمانا تھا, چند سال کے اقتدار کا سودا نہیں کیا, مسلم لیگ نون لمبی ریس کا گھوڑا ہے. بٹی صاحب لمبی ریس کا گھوڑا ہوتا تو یہ اب جو پہلے 2 سال پی ٹی آئی کا ایک ٹف ٹائم تھا نا, پہلے 2 سال کا, کہ جب وہ آئے تو ان کو ریزلٹس بھی خالی ملے اور ان کو کبھی کہیں سے جا کے پیسے بٹ لا صاحب کے کوشش تو انہوں نے اکاؤنٹ میں کی رکھ ہے کے نا, کیلبری ملک چلانا فاؤنڈ نہیں پڑا. دیا آپ کو, انہوں نے کوشش کی, کیلبری فاؤنڈ دیا آپ کو, آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کہاں سے نکل آنا ہے وہ. ہاں جی, دیکھیں اگر یہ اس طرح کی اگر اتنی پائیدار جماعت ہوتی نا تو ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو پی ڈی ایم بنانے کی بھی ضرورت پیش نہ آتی, ان کو پیپلز پارٹی کی آگے بھی نہ جھکنا پڑتا, اور یہ خود حکومت کو اتنا ایک ٹف ٹائم دے دیتے کہ آج حکومت مجبور ہوتی. لیکن ان کی ایک غلط سیاست کی وجہ سے, غلط میں نے آپ کو بتایا نا کہ نون لیگ کا اگر جتنا اس کا سٹینڈرڈ ہے نا, اس سے بہت بلو آف دا بیلٹ جا کے یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں. اگر یہ لوگ اپنے قد کاٹ کے مطابق سیاست کرتے, اگر پارٹی کے اندر جو سینئر بڑے زیرت سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کی رائے کے ساتھ اگر پارٹی کو چلایا جاتا تو آج بھی نون لیگ کی پوزیشن اور ہوتی, آج بھی حکومت کو ٹف ٹائم مل رہا ہوتا. لیکن وہ جتنے بھی سینئر سیاستدان ہیں, کسی کی بات کو, کسی کی رائے کو ویلیو نہیں دی جاتی. وہاں پر صرف یہ دیکھا جا رہا ہے ابھی تک بھی کہ جی مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی تھی, ان کا جو بھی موقف ہوتا ہے اس کو لے کے آگے بڑھا جاتا ہے. جی بٹی صاحب مریم محترمہ مریم صفدر صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا, میں ذرا آسمہ صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا. آسمہ صاحبہ یہ فرمائیے گا, فواد چودھری صاحب کا یہ فرمانا ہے, آج وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مریم صفدر نے ٹکٹ بک کروا رکھا ہے, انہیں آج اجازت مل جائے تو وہ کل چلی جائیں گی. کیا خیال ہے آپ کا, واقعی کوئی ایسی سچویشن ہے ان کے جانے کی؟ دیکھیے یہ تو ہماری ہسٹری رہی ہے, ہمارے لوگ جاتے ہیں باہر آکسفورڈ سرکس میں ایگزائل کی مشکلیں گزارتے ہیں, بہترین زندگی وہاں پہ ہمارے غم میں انجوائے کرتے ہیں, پھر پاکستان میں آ کے وہیں سے ریزیوم کرتے ہیں. اور قوم کے لوگ غم بھی میں اتنے بڑے دل کے ہیں کہ وہ انہیں امبریس کرنا چاہیے. سب انہوں نے اب تو سوشل میڈیا ایسا ہے نا کہ اب تو ان کی دن کی روٹین ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی نہیں, اب ہمارا غم وہ انجوائے کرتے ہیں باہر جا کے. جی جی
ٹھیک ہوگی. بالکل. اور یہ کوئی ایسی امپاسبلٹی نہیں ہے. یہ واقعی اپنی سیاست کو لوگ سیاست کو میچور کرنے کے لیے جیلوں کی سختیاں اتارتے ہیں. ہمارے سیاستدان سیاست کو میچور کرنے کے لیے یو کے جاتے ہیں, سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, پھر وہاں سے ان کی سیاست میں میچورٹی آتی ہے اور پھر لوگ ان کو دوبارہ سے ویسے امبریس کرتے ہیں سب کچھ بتا کے. بھٹی صاحب کی ایک بات سے میں بالکل ایگری کروں گی کہ اس وقت جو ایک واحد چیز جس پہ اپوزیشن نہ صرف گین کر سکتی ہے بلکہ ایک فروٹفل سیاست کر سکتی ہے, وہ یہی ہے کہ جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں ان کو عام بندے تک پہنچانے میں کنسیڈریبلی فیل ہے آپ کی تحریک انصاف. قیمتیں زیادہ ہے, لائیولیہوڈ نہیں ہے, ڈسپوزیبل انکم ختم ہو گئی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ بچتا ہی نہیں ہے, سیونگ رہی ہی نہیں ہے, دن کے حساب سے لوگ گزار رہے ہیں, مڈل کلاس دبتی چلی جا رہی ہے. یہ سب وہ باتیں ہیں جو اپوزیشن کی تقریروں میں فل اسٹاپ کی طرح آتی ہیں. وہ اپنے قصیدے پڑھتے ہیں, اپنا غم روتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک جملہ یا آدھا جملہ انہیں اپنا فوکس تبدیل کرنا پڑے گا. یہی وہ باتیں ہیں جو اس وقت لوگوں کے دکھتی جگ ہے اور اس پہ انہیں مرہم رکھنی پڑے گی, اس کے لیے اسٹینڈ لینا پڑے گا. اور اگر آن دا کنٹری خان صاحب یہ فیسلٹی یہ جو مائکرو انڈیکیٹرز جو اکنامک اچھے جو آ رہے ہیں باہر کی دنیا میں بتا رہی ہے وہ ایک عام بندے تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر خان صاحب کو ہلانا ممکن نہیں ہے. اپنے سیلف انٹرسٹ. بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں. اگر ایسا ممکن ہوا یا پاکستان تحریک انصاف نے ناظرین اگر اس چیز پہ غور کر لیا, عام آدمی کی مشکلات حل کر دیں اور وہ جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں وہ عام آدمی تک ڈیلیور کرنے میں ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نہیں ہلا سکتا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.